اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو اسے مشہور کر دیتی ہیں، حالانکہ اگر اس کو پیغمبر اور اپنے ذمہ داروں کے پاس پہنچاتے تو تحقیق کرنے والے اس کی تحقیق کر لیتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو چند آدمیوں کے سوا تم سب شیطان کے پیرو ہو جاتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز علماء کرام، نوجوان بھائیوں، بزرگوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہمارے لیے بڑی ہی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینٹر فار اسلامک اسٹڈیز CIS اور کلیت الحدیث کے اشتراک کے ساتھ، دونوں کی شراکت داری اور باہمی تعاون کے ساتھ اس عظیم الشان پروگرام کو منعقد کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا ہے۔ میں مجلس کو آگے بڑھانے سے پہلے آج کی اس مجلس میں شریک تمام بھائی اور بہنیں، آپ میں سے ہر ایک کا فرداً پیشگی اس بات پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ان معزز علماء کرام سے استفادے اور فائدہ اٹھانے کے سلسلے میں جس جذبے کا اظہار کیا ہے، حقیقت میں یہ ہماری اپنی توقع اور ہمارے اپنے اندازے سے بہت زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس حال کو ہم نے منتخب کیا وہ بظاہر ناکافی نظر آ رہا ہے، لیکن ہمیں اس بات کی امید ہے کہ آپ بھائی جنہوں نے اس سے پہلے CIS کے مختلف پروگرام دیکھے ہیں وہ ہماری اس صورتحال کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب جس وقت ہم یہاں کھڑے ہیں آپ کے سامنے، ہم یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ آئے ہوئے تمام بھائیوں کے لیے جہاں تک ممکن ہو آسانیاں پیدا کی جائیں، اور ویسے تنگ جگہ پہ سب کے مسائل حل کرنا ایک بہت ہی مشکل ٹاسک، بہت ہی مشکل کام ہے۔ اس لیے ہم یہی درخواست کرتے ہیں کہ چونکہ ہمارا بنیادی مقصد ان علماء کرام سے استفادہ ہے، ہم اسی بات پہ توجہ رکھیں، باقی انتظامات کے خلل کو ہم یہ کوشش کریں گے کہ اگلی بار ایسی صورتحال نہ پیش آنے پائے۔ بھائیو، میں مجلس کو آگے بڑھاتا ہوں۔ نماز مغرب سے پہلے فضیلت الشیخ ڈاکٹر وصی اللہ محمد عباس مدنی حفظہ اللہ کا مختصر سا واعظانہ ناصحانہ خطاب آپ کے سامنے پیش ہوا۔ یقین مانیے کہ موضوع جو انہوں نے چھیڑا تھا، وہ جو بات رکھنا چاہ رہے تھے، رخصت ہوتے ہوئے بھی وہ یہ کہتے گئے کہ شاید جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا اسے پوری طریقے سے واضح نہیں کر سکا۔ ہم اس کے لیے پیشگی طور پر شیخ نے معذرت چاہی تھی اور یہ کہا تھا کہ اسے آپ کے سامنے دوہرا دیں کہ پوری کوشش کے باوجود متوقع تھی ان کی حاضری 4:45 بجے، یہاں ٹرافک کے جام ہونے کی وجہ سے تقریباً ہم 5:35 پہ پہنچے، لگ بھگ 50 منٹ کی تاخیر سے۔ تو ایسی صورتحال میں کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں، کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن سے ہمیں راضی ہونا چاہیے، اور ہم اس فیصلے پہ راضی ہیں، اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی بار شیخ سے بہتر طریقے سے استفادے کا ہمیں موقع عطا فرمائے۔ جو بھائی شیخ کو زیادہ سے زیادہ سننا چاہتے تھے، ہم ان بھائیوں سے یہ وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ کہ فضیلت الشیخ بنگلور کے احباب کے تعلق سے اپنے دل میں خاص مقام رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ جب دعوت دی جائے گی شیخ تشریف لائیں گے، اس موقع پر شاید آپ کی اس تشنگی کی وہ تلافی کر جائیں گے انشاءاللہ بإذن اللہ۔ بھائیوں، میں پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں۔ آج کے ہمارے اس پروگرام کی یہ دوسری نشست ہے جو شروع ہونے جا رہی ہے۔ بغیر کسی رسمی کارروائی کے میں براہ راست آج کے مقررین میں سے پہلے مقرر فضیلت الشیخ انیس الرحمن صاحب آدمی عمری مدنی حفظہ اللہ کو آپ کے سامنے دعوت سخن دینے جا رہا ہوں، خطاب کے لیے بلانے جا رہا ہوں۔ قبل اس کے میں یہ بات کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ فضیلت الشیخ انیس الرحمن آدمی عمری مدنی حفظہ اللہ صرف جنوبی ہند میں نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں، اور بلکہ بسا اوقات بعض عرب مشائخ
جیسے مدینے کے فضیلت الشیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ کی نظر میں بڑے ہی معتبر عالم ہیں. آج بھی شیخ محترم مدینے کا سفر جب کرتے ہیں، فضیلت الشیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ شیخ کو اپنے گھر بلا کر خصوصی طور پہ ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں. یہ بات شیخ محترم کے مقام اور مرتبے کو بتاتی ہے. ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آج جب آپ اور ہم اس مجلس میں موجود ہیں تو فضیلت الشیخ کی گفتگو کو بغور سماعت کریں. علم بھی ہے، تجربہ بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے، اور جب علم کے ساتھ تجربہ مل جائے تب پھر باتیں بڑی گہری ہوتی ہیں، بڑی مفید ہوتی ہیں اور بڑی کارآمد ہوتی ہیں. اور میری اس بات کی تائید انشاءاللہ شیخ محترم کے خطاب کے اختتام پر آپ سبھی حضرات کریں گے. میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا. استاد محترم فضیلت الشیخ انیس الرحمن صاحب آدمی عمری مدنی حفظہ اللہ کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور رسم و رواج اسلام کے نام پر اس عنوان پر اظہار خیال فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويقول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محترم علماء کرام، ذمہ داران CIS، منتظمین کلیت الحدیث و اساتذہ کرام، برادران اسلام، خواتین ملت، آپ کے اس مجمع کو دیکھ کر مجھے بے انتہا خوشی ہو رہی ہے کہ دین کی باتوں کو سننے کے لیے آپ نے اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر یہاں حاضر ہوئے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کے دلوں کے اندر دین کا نور اور دین کی روشنی الحمدللہ بہت حد تک باقی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے اس شوق اور جذبے کو باقی رکھے. ایک بات تو یہ ہے کہ جلسے جلوس کیے جاتے ہیں، حاضرین اور سننے والے جلسے کے انتظام کرنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں تو جلسہ پرامن طریقے سے انجام کو پہنچتا ہے اور لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. سننے والے اگر تعاون نہ کریں، اچھے سے اچھے علماء آ جائیں، اچھے سے اچھا انتظام کیا جائے، جلسے کامیاب نہیں ہوتے.
جلسے کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے بڑی قربانی دی، یہاں تشریف لائے، گھنٹوں بیٹھے رہیں گے۔ جب منتظمین کسی بات کی آپ سے درخواست کرتے ہیں تو اس کا سننا بھی اور اس پر عمل کرنا بھی آپ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر منتظمین یہ کہیں کہ صاحب جو حضرات کھڑے ہیں بیٹھ جاؤ یا نیچے جا کر بیٹھ جائیے، یہ بھی ایک ثواب ہے۔ منتظمین کی بات ماننا، جلسے والے کرنے والوں کی درخواست کو سننا، یہ بھی آپ کے لیے ایک عبادت ہے، ایک نیکی ہے۔ آپ آئے ہیں، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کو دیکھ کر ہماری خوشیاں دوبالا ہو گئیں الحمدللہ۔ ڈاکٹر وسیع اللہ محمد عباس، ہم 4 دن سے مسلسل سفر میں اور پروگرام میں ہیں، میں بھی اور وہ بھی اور دوسرے لوگ بھی، ہر جگہ پروگرام، ہر جگہ سفر ہی سفر۔ ابھی ہم اپنی جگہ پہنچے بھی نہیں، ابھی سفر ہی میں ہیں۔ اس قدر خوش ہوتے تھے دیکھ کر، اللہ اتنے لوگ جمع ہوتے ہیں دین کے نام پر۔ کہا یہ قابل رشک اجتماع ہے۔ ان لوگوں کو دیکھ کر میرے دل کی گہرائیوں سے دعا نکلتی ہے، یا اللہ تیرے لشکر کے یہ سپاہی بنے، تیرے دین پر عمل کرنے والے بنے اور تیرے دین کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے والے بنے۔ ان کی دل کی گہرائیوں سے آپ کے لیے اور اس سے پہلے جلسے میں شرکت کرنے والوں کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا نکلتی تھی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جلسے کی کامیابی ایک تو یہ ہے کہ صاحب انتظام ٹھیک ٹھاک رہتا ہے اور سننے والے ساتھ دیتے ہیں اور سکون اور اطمینان کے ساتھ سنتے ہیں، اگرچہ کہ ان کو ذرا تکلیف بھی ہو جاتی ہے۔ کوئی پنکھے کے نیچے بیٹھنا چاہیں گے، ہوا نہیں ملے گی، جگہ نہیں ملے گی، کہیں اور جا کے بیٹھنا پڑے گا۔ کوئی کرسی کی تلاش میں ہوں گے، کرسی نہیں ملے گی تو زمین پر بیٹھنا پڑے گا۔ لیکن حقیقت میں یہ سب کار ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور تمہارے ذمہ داروں کی اطاعت کرو۔ ذمہ داروں میں حکام بھی ہیں، خلیفۃ المسلمین بھی ہیں، علماء کرام بھی ہیں، ایسے اترتے اترتے آئیں گے تو منتظمین جلسہ بھی ہیں۔ ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ صاحب ہماری اجتماعیت، ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوتی ہے، قرب حاصل ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے پہچان ہوتی ہے۔ جلسوں کا بڑا فائدہ یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جلسے اس لیے منعقد کیے جاتے ہیں کہ سب سننے والوں کے دلوں میں دین کی جو باتیں سنی جاتی ہیں ان پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ یہ جلسے دعوت و تبلیغ کا ایک اہم ذریعہ ہیں۔ جمعے کے دن بھی جمع ہوتے ہیں، جمعے کے خطبے سنتے ہیں، جمعے کے خطبوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن جمعے کے خطبے کا وقت محدود ہوتا ہے، کہیں 20 منٹ، کہیں آدھا گھنٹہ، کہیں اور 5-10 منٹ زیادہ ہوں گے۔ بولنے کی باتیں بہت ہوتی ہیں، پوری باتیں کہنے کا موقع نہیں ملتا ہے، تو اس طرح ذرا طویل جلسے کر کے دین کی باتیں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا سننے والوں کے دلوں کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ دین کی جو باتیں ہم تک پہنچیں گی، جہاں تک ہو سکے ہم ان پر عمل کریں گے۔ یہ ہونا چاہیے جہاں تک ہو سکے، یہ نہیں کہنا نہیں پوری باتوں پر عمل کریں گے، ایسا نہیں، جہاں تک ہو سکے۔ اللہ جتنی توفیق دے گا، ہمت ہماری اور توفیق اللہ کی۔ تو لہذا جلسے کا مقصد ہے دین کی باتیں آپ کو پہنچانا۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے رسم و رواج، یہ موضوع بہت اہم ہے حالات حاضرہ میں۔ بات ایسی ہے، کتاب و سنت کی باتیں کہی جاتی ہیں تو آدمی سنتا ہے، عمل کرتا ہے، ٹھیک۔ رسم و رواج کی باتیں جب سنتا ہے اور اس رسم و رواج کو پابند ہوتا ہے، یہ اس کے لیے زہر کی پڑیا ہوتی ہے۔ اس زہر کو اتارنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بھئی کیسے چھوڑیں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ ہماری دنیا اس سوسائٹی میں کیا وقت رہ جائے گی؟ ایسے آدمی
رسم و رواج کی بات سنتا ہے جس کا اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں، اس کو اپنایا ہوا ہے، اس کے اندر نقصانات بہت ہیں، لیکن آدمی ان رسم و رواج کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہے۔ یہ بھی ایک شیطان کی چال ہے، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، دنیا کی بہت ساری برائیوں کو میں ان کے لیے ایک رونق اور ایک بہترین چیز بنا کر پیش کروں گا۔ تو رسم و رواج پر تقریر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور لوگ ذرا اس موضوع پر تقریر کرنے والوں کو ذرا تیز نگاہوں سے بھی دیکھتے ہیں کہ صاحب یہ کیا کیا کہتے چلے جا رہے ہیں۔ بہرحال کہنا ہمارا کام ہے، جن باتوں کو ہم غلط سمجھتے ہیں معاشرے سوسائٹی کے اندر، ان کو بیان کرنا ہمارا فرض سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، کریں گے، نہیں عمل کرتے ہیں تو وہ اللہ کے یہاں جواب دہ ہوں گے، لیکن ہماری ذمہ داری ہے دین کی باتوں کو پہنچانا۔ اگر ہم نے ان دین کی باتوں کو نہیں پہنچایا تو پھر ہم اللہ کے یہاں پوچھے جائیں گے، پکڑے جائیں گے۔ اس لیے یہ ساری باتیں ناگوار آپ کو گزری تو بھی مجھے کہنی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، حوا علیہ السلام کو جب اس دنیا میں بھیجا، ابلیس بھی آیا اس دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا چلے جاؤ سب یہاں سے جنت سے، تینوں کے تینوں، ایک تو دشمن اور ایک دونوں اللہ کے بندی۔ اب میں تم کو ہدایت کا پیغام دنیا میں پہنچانے والا ہوں نبیوں کے ذریعے۔ اما یاتینکم منی ہدا، اب زندگی کیسے گزارنی ہے اس کا پورا طریقہ میں تم کو بتاؤں گا۔ فمن تبع ہدایا، جو بھی اس دنیا میں میرے قانون پر عمل کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سکون اور چین کی زندگی اس کو نصیب ہوگی، غم بھی نہیں اور اندیشہ بھی نہیں، اطمینان کی زندگی۔ تقدیر پر جس کا بھروسہ ہوگا اس سے زیادہ اطمینان کی زندگی کسی کی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، جو لوگ میری باتوں کو نہیں مانیں گے اور جھٹلائیں گے تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس میں ہمیشہ وہ رہنے والے ہیں۔ یہ آیت تو یہ ہوئی سورہ بقرہ کی 38 اور 39ویں آیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیتے، وہ جمعے کا خطبہ ہو، تقریر ہو، کچھ بھی ہو، چند الفاظ، چند کلمے کہتے جو ہم بھی جمعے میں بھی کہتے ہیں، اور اس مرتبے بھی یہاں بھی میں نے وہ سارا خطبہ آپ کے سامنے پڑھا۔ اس کے اندر 2-3 باتیں ہیں۔ سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے، اور زندگی گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اگر اس سے کوئی ہٹتا ہے تو بدعت میں آتا ہے، بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ ساری باتیں ہر مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ پڑھ کر لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے تھے۔ وہی میں نے بھی آپ کو پڑھ کر سنایا۔ لہذا ہم مسلمانوں پر فرض ہے ہم کتاب و سنت کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، جن چیزوں سے ہم کو منع کیا گیا ہے اس سے رک جائیں، حدیث کو سمجھ کر پڑھیں، اس کا معنی مطلب، اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن بھی ایسا ہی ہے، لیکن زندگی کے زیادہ پہلو کا تعلق حدیث سے ہے، اس لیے میں نے حدیث کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی چیزیں پسند نہیں تھیں۔ پسند اس لیے نہیں تھی کہ یہ اللہ کی انتہائی ملعون قومیں تھیں، جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا، جن کے راستے گم ہو گئے، راستے سے بھٹک گئے، یا جو اللہ کو مانتے ہی نہیں۔ 3 گروہ ہمارے سامنے ہیں، ان کے علاوہ بھی گروہ ہیں۔ ہمیشہ پڑھتے ہیں آپ، ایک دن میں 17 فرض رکعتیں پڑھتے ہیں،
اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، یہ اللہ سیدھا راستہ بتا جو کتاب سنت کے مطابق ہو. صراط الذین انعمت علیہم، جو نبیوں کا طریقہ ہے، تیرے نیک بندوں نے جو نبیوں کا طریقہ اپنایا نا، ان کا راستہ ہم کو بتا. مانگا آپ نے اللہ سے. اب اور دو چیزیں اہم آپ اللہ سے کہتے ہیں، غیر المغضوب علیہم، جن پر تیرا غصہ نازل ہوا، جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اللہ ان کے راستے پر نہ چلا. یہودیوں کی عادت، یہودیوں کا طریقہ، یہودیوں کے رسم و رواج ہمارے اندر نہ آنے پائے اللہ. وَلَضَّالِّينَ، گمراہ جو ہو گئے، ہدایت ہے ان کے ہاتھ میں، عمل نہیں کرتے. جیسے کہ ہمارے پاس ہدایت کا پورا پیغام ہے، قرآن و سنت، عمل نہیں کرتے. کرسچن بھی ویسی ہے، سب کچھ ان کے پاس، عمل نہیں کرتے. یہ دو گروہ کا ذکر سورہ فاتحہ کے اندر اللہ نے کر دیا. اب جب ہر نماز میں ایک دن میں 17 رکعتوں میں، فرض رکعتوں میں اللہ سے جب ہم دعا کرتے ہیں، یہودیوں کا طریقہ بھی ہم کو نہیں چاہیے، عیسائیوں کا طریقہ بھی ہم کو نہیں چاہیے. اگر اس پر عمل ہو رہا ہے تو الحمدللہ ہماری دعا قبول ہے اللہ کے دربار میں. یہ دعا بھی کریں، ان کے طریقے کو اپنائیں، یہ تو اللہ کو پسند نہیں. سوچ لیجیے آپ، ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، اوڑھنا بچھونا، چلنا پھرنا، آپس میں ملنا جلنا، شادی بیاہ اور دوسرے جتنے رسم و رواج ہیں، اس میں کرسچنوں کا، یہودیوں کا کتنا دخل ہے اور اسلام کی تعلیمات کتنی ہیں. ہم تو 17 مرتبے اللہ سے کہتے ہیں، اور جو سنت نفل پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، وہ تو پتہ نہیں کتنی مرتبے ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے تعلق سے کہتے تھے، خالف الیہود، یہودیوں کے خلاف کرو. اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی بہت ساری باتوں کی خلاف ورزی کی، اس لیے تم یہودیوں کے خلاف رہنا. چھوٹی چھوٹی مثالیں اللہ کے رسول نے دی. ایک تو فرمایا فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ بِالنِّعَالِ، صلوا بالنعال، جوتے چپل پہن کر نماز پڑھو. یہودی جوتے چپل پہن کر نماز نہیں پڑھتے. اللہ کے رسول بھی، صحابہ کرام بھی ہمیشہ چپل جوتے پہن کر ہی نماز پڑھتے تھے. کوئی الگ سے اس کے لیے جوتے نہیں رکھتے تھے. مسجد آئیں تو جوتا پہنے، مسجد سے نکلیں تو بغل میں دبا کے لے جائیں، ایسا نہیں تھا. یہی جوتا ہم چلتے پھرتے نا، وہی جوتا. لیکن مسجدوں کا اس زمانے میں رنگ اور تھا، سادہ زمین، اسی پر سجدہ، اسی پر نماز، سب کچھ اسی پر. اب تو عمارتیں بن گئی، قالین بچ گئی، چٹائیاں بچ گئی، سب کچھ ہو گیا، تو وہ چپل سمجھیے کہ صاحب پہن کر آنا لوگوں کو ناگوار گزرتا ہے. میں جب مدینہ یونیورسٹی میں طالب علم تھا، ایک بدو آتے تھے، عام طور پر مغرب اور عشاء میں آتے تھے، ہوائی چپل پہن کے سیدھے مسجد میں گھستے. لوگ سب پریشان، کہتے بھیا نکال تو دو نا، یہ قالین ہے، یہ فلاں ہے. کیوں نکالوں؟ اللہ کے رسول نے چپل کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے نا، سنت پر عمل کرتے ہیں، تم روکتے ہو. انہوں نے کہا بھیا بات ایسی ہے، اس زمانے میں مسجدیں سیدھا سادہ تھیں، زمین تھی، اب تو یہ قالین سب بچھا دیے. نووی امام صاحب نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں چپل پہن کے نماز پڑھتے تھے، اس لیے کہ مسجدیں زمین پر تھیں، ایسی قالین وغیرہ بچھے ہوئے نہیں تھے. کہتے ہیں النووی ہوا نبی، نبی بولے تو اس کی بات ماننا کہ نبی کی بات ماننا؟ جی نہیں نکالتا میرا بھائی. بعض لوگوں کو ذرا غصہ بھی آتا نا، جب سجدے میں جاتا 2 آدمی آتے اس کی چپل نکال کے رکھ دیتے، کچھ نہیں کہتا، نماز پڑھ کے کہتا اللہ میں تیرے نبی کی سنت پر عمل کرنا چاہا، میں کروں گا، ان لوگوں نے میری چپل نکال دی. اللہ، اس جملے کو سن کر ڈر لگتا تھا. اب اس کی ایک محبت اللہ کے رسول سے ایسی. ہمارے نبی نے جو فرمایا
وہ تم قالین بچھاؤ فلاں کرو، کہاں نکالو سب قالین، سادہ زمین بچھاؤ، سنت پر عمل کرنے کا موقع دو. بدو آدمی، اس کے دل میں ایسی محبت تھی. فرماتے ہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں کے ساتھ چپل کے ساتھ نماز پڑھا. ہماری بھی خواہش ہوتی ہے جب ٹرین میں جاتے ہیں کہیں بھی اس طرح کھلی جگہ میں ضرور چپل جوتا پہن کے نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. مسجدوں میں نہیں ہوتا تو نہیں پڑھتے ہیں، لیکن جب بھی موقع ملتا ہے کوشش کرتے ہیں چپل جوتے کے ساتھ نماز، اس لیے کہ ہمارے نبی کا فرمان ہے بھائی. اسی طرح فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بال پک جائے نا یہ رنگ لگاؤ، مہندی لگاؤ، اس طرح فرمایا. یہودی نہیں لگاتے، رنگ نہیں لگاتے، یہ سب فرمایا. ایسے ایک بات نبی نے فرمائی، ان کے طریق پر نہیں چلنا، ان کے رسم و رواج پر نہیں چلنا، فلاں نہیں کرنا. اللہ اکبر. یہ محبت صحابہ کے دل میں بھی تھی نبی کی، اور یہودیوں کی مخالفت ان کے دلوں میں بھی تھی. حذیفہ بن یمان کے تعلق سے میں نے کہیں پڑھا ہے، ایک بستی کو گئے، وہاں کا جو بڑا آدمی تھا وہ سمجھیے یہاں کے پنچایت بورڈ کا صدر کہتے ہیں نا اس طرح کا آدمی، اس سے وضو کا پانی مانگا. اجی لاؤ وضو کا پانی لاؤ، وضو کرنا ہے. اب اسے بھی کہہ دیا کہ دیکھو یہ جو تانبا ہے نا، پیتل ہے نا، اس کے برتن میں نہیں لانا، پیتل کا برتن پیلا ہوتا ہے. لوگ اس کا احترام کرتے ہیں غیر قوم کے لوگ، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سونا نہیں ملا تو پیلا مٹکا ہی رکھو گھر میں، وہ ایک برکت کا ذریعہ ہے. ایسا عقیدہ ایرانیوں کا بھی اور غیر مسلم یہاں اس ملک میں رہنے والوں کا ہے. اس لیے روز اس پیتل کے مٹکے کو املی سے نمک سے دھو کے سونے کا بنا دیں گے، اس کو رکھیں گے گھر میں، یہ رہنا چاہیے. اب ان کو معلوم تھا کہ اس کا عقیدہ، کہا کہ خبردار اس میں نہیں لا. اب ان کے یہ طریقہ یہ تھا کہ باہر سے کوئی آدمی آتے تو ان کی عزت کرنی چاہیے، اور وہی لوٹا جو چمکتا ہوا لوٹا ہوتا ہے پیتل کا اس کو لا کے رکھ دیا وضو کے لیے. اتنا غصہ آیا تھا مارا اس کو. اتنا بڑا آدمی، کہا کہ میں نے منع کیا اس لوٹے میں پانی لانے سے، پھر تم اس لوٹے کیا چیز ہے؟ مخالفت. بھائی اس چیز کو نہیں اپنائیں گے، ان کا عقیدہ ہے، ان کا ایمان ہے، تو ہم کیوں اس کو اپنائیں گے؟ ہمارے دین کیا ناقص ہے کیا؟ کیوں ان کے طریقے کو اپنائیں گے؟ اسی طرح اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، جتنے لوگ تم سے پہلے گزرے نا، یہودی اور عیسائی، ان سب کے طریقوں کو تم اپنا لو گے. جی آج ویسے میرے بھائی کتنی رسم و رواج ہیں ان کو ہم اپنائے ہوئے ہیں. بہرحال یہ سب باتیں سمجھے کہ نکلتی گئی، بولتا گیا، اس کو تمہید سمجھیے، اور وہ بھی بڑی لمبی تمہید ہو گئی. اب ہم کہاں سے شروع کریں اپنے موضوع کو سمجھ میں آتا نہیں. پیدائش سے شروع کریں کہ شادی سے شروع کریں، وفات سے شروع کریں، یہ تین چیزوں میں رسم و رواج کا بڑا دخل ہوتا ہے. لیکن وہ بھی میں نے کہہ دیا کہ صاحب ذرا سے دلوں کے اندر رنج پیدا ہوگا باتوں کو سنتے ہوئے. ہم پہلے چلتے ہیں شادی میں. شادی تو سب سے خوشی کا موقع ہے نا، سب کو خوشی ہوتی ہے نا. کتنے نوجوان انتظار میں ہوں گے کہ صاحب 6 مہینے کے بعد میری شادی ہے، سال بھر کے بعد میری شادی ہے. چلو شادی کے اندر حکم اسلام کا حکم یہ ہے، دونوں کی شادی ہوتی ہے تو ان دونوں کی رضامندی ضروری ہے. الحمدللہ عام طور پر ایسی ہوتا ہے، لڑکا بھی راضی رہتا ہے، لڑکی بھی راضی رہتی ہے. 1000 میں 1-2 کیس ایسے ہوں گے جو مجبوراً لڑکی کو مجبور کر کے شادی کراتے ہیں، یا لڑکے کو ڈرا دھمکا کے شادی کراتے ہیں. وہ کوئی بات نہیں، غلط بات ہے، اسے نہیں کرنا چاہیے. اسلام کہتا ہے کہ لڑکے کو چاہیے کہ لڑکی کو دیکھ لے شادی سے پہلے. لڑکی کو شادی سے پہلے دیکھ لینا چاہیے. پتہ نہیں اپنے دل میں کیا کیا ارمان لیا ہوا تھا، دیکھا تو ویسی نہیں نکلی ہو. کبھی ٹی وی دیکھا ہوگا، کبھی سنیما دیکھا ہوگا، کبھی پرچے کے اندر دیکھا ہوگا کہ صاحب ایسی ہوتی ہے گوری اور ایسی. آئی تو معلوم ہوا کہ صاحب کالی ہے، نکٹی ہے، فلاں ہے. وہیں سے اس کے دل میں یہ غصہ پیدا ہوا. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھ لو جی. حضرت جابر آئے، کہا کہ اللہ کے رسول
میں نے ایک لڑکی کو پیغام دیا شادی کا انصار کی لڑکی کو, دیکھے نہیں, اللہ کر نہیں جاؤ جاؤ پہلے دیکھو اس کے بعد بات طے کرو. ہو گیا نہیں بات. دیکھے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی کو دیکھنا مشکل بھی ہوتا ہے نا, کہیں چھپ کر دیکھ لیتے تھے. نیت تھی شادی کی, ورنہ تو حرام ہے کسی کو دیکھنا چھپ کر بھی. یہ حکم ہے اسلام کا. دیکھ لیے. اب اس کے بعد سے شروع ہوتی ہے کاروائی. دیکھ لیا لڑکا, لڑکی پسند آ گئی. اب ان کے قافلے شروع ہوتے ہیں. نوشا کے دادی, نوشا کے نانی, ان کی خالہ, ان کی پھوپھی, ان کی بھابھی, 4 آدمی آتے جائیں گے, دیکھتے جائیں گے. شادی لڑکا کرے گا کہ تم لوگ کرو گے؟ جب لڑکے کو لڑکی پسند ہے تو تم لوگوں کی کیا اس میں دخل ہے؟ جتنے دیکھیں گے اتنے عیب نکلیں گے. ایک تو کہے گی کہ آنکھیں ذرا چھوٹی ہیں, دوسری کہے گی کہ ناک ذرا چپٹی ہے, چوتھی کہے گی کہ منہ ذرا بڑا ہے, اور ایک کہے گی کہ صاحب وہ تو ہاتھ اس کے چھوٹے معلوم ہوتے ہیں, انگلیاں تو موٹی معلوم ہوتی ہیں. اللہ, کرنا ہے اس کو شادی. اور یہ جاتی ہیں 4 5 ان کو دیکھنا ہے. دبئی سے آئے, ابو ظبی سے آئے, سعودی سے آئے, فلاں آئے. اب آتے ہیں تو خرچہ بھی تو ہے نا, کھلاؤ پلاؤ, مرغی کاٹو, فلاں کی دکان میں جاؤ, پھل کھلاؤ, فلاں کھلاؤ. کیا مصیبت ہے جی؟ ہاں صاحب یہی ہوتا ہے. یہ کیا رسم ہے؟ یہ غیر قوموں کی رسم ہے. لڑکا دیکھے نہ دیکھے, لڑکے کے جو متعلقین وہ ضرور دیکھیں گے. اب ان کے ایک ساڑی بھی خریدنی ہے تو 9 عورتیں جائیں گی ایک ساڑی خریدنے کے لیے دلہن کے لیے. ان کے یہاں اسی جماعت. یہ کیا رسم ہے بھائی؟ چلو جی, کھائے پیے موٹے تازے ہوئے, ابھی دلہا ان کا رشتہ ہوا بھی نہیں, تکلیف دیے خوب دلہن والوں کو. کیا ضرورت ہے میرا بھائی؟ اسلام کا کتنا سیدھا سادہ طریقہ ہے, اس کو تم نے چھوڑا. چلو جی, اب دوسری باتیں دیکھیں. جوڑے توڑے کی بات بھی آ جاتی ہے. پسند ہے, سب کچھ ہے, کچھ مطالبہ نہیں, بس ہم کو لڑکی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. چلو بھائی تیار ہو گئے, تیاریاں ہونے لگی شادی کی. وہاں سے فرمائش آتی ہے کہ صاحب لڑکا جو ہے روزانہ پیدل جاتا ہے یا بس میں جاتا ہے آفس کو, اگر ایک 2 ویلر ان کو دے دیا جائے شادی کے بعد تو ذرا اچھا ہوگا, آرام ہو جائے گا. تھک جائے گا نا لڑکا, دن میں چلتے بس میں جاتے ہیں. شروع ہوتی ہے فرمائشیں. کہا ضروری نہیں بھائی, ضروری نہیں, چاہے تو دیجیے, وہ ضروری سے بھی ضروری ہوتا ہے. اگر نہیں دی لڑکی, او صاحب قیامت, مارے گا, پیٹے گا, ستائے گا, گالی دے گا, فلاں کرے گا. کیسے فقیر ہیں, میری بہن کی شادی ہوئی تو میں کتنا جہیز دیا, تیری شادی ہوئی تو تیرے بھائی بھی ہیں, تیرے ماں باپ بھی ہیں, ان کو توفیق نہیں کیا, میں ہی ملا کیا ایسا سستا. دیکھو جہیز کا مسئلہ میرے بھائی. ارے اللہ کے رسول حضرت فاطمہ کو جہیز دیا بھائی. کیا جہیز دیا جی؟ تکیہ دیا. اچھا چلو جی ایک تکیہ دے دو. حضرت علی اللہ کے رسول کے پاس ہی پلتے تھے, ان کا کوئی الگ گھر تو تھا نہیں. ایک تکیہ دیا اور کچھ فلاں 1-2 چیز دے دی, ایک ہانڈی دے دے, یہ جہیز. وہی دو نا جی سنت, وہ کیوں نہیں دیتے؟ ہاں جہیز کا معاملہ. اب اس کے بعد ہوتا ہے صاحب یہ الائنس دیکھ لیے, ہو گیا نا. اب نسبت کرنا ہے, جس کو منگنی اور منگنا کہتے ہیں. مانگتے نا لڑکے کو جا کر, تمہارے بچی کی شادی مانگنا, اسی کو مانگنا منگنا کہتے ہیں, منگنی کہتے ہیں مانگنی. اب اس کے لیے باقاعدہ انویٹیشن کارڈ, فلاں جگہ فلاں تاریخ کو فلاں ٹائم کو ہمارے لڑکے کی فلاں سے نسبت ہونے والی ہے, آپ اس میں ضرور شرکت کیجیے. ہاں نماز کو کبھی نہیں بلایا ہوگا, ضرور نماز کو آئیے, نسبت کو ضرور بلائے گا. چلو بھائی بلائے, ہال فکس کرو, وہ فلاں فنکشن ہال,
فلاں میرج ہال، فلاں شادی محل، سب جمع ہوں. یہ طریقہ ہے کیا اسلام کے اندر؟ یہ کیسی رسم و رواج ہے جی؟ ابھی تو تمہارا کوئی تعلق بھی نہیں ہوا اور سب لگا دیا نسبت. اب بیچارے کی ناک کٹتے جاتی ہے، سر کا بوجھ بڑھتے جاتا ہے. تبادلہ آپس میں، لڑکی کی طرف سے ایک سوٹ کیس، لڑکے کی طرف سے ایک سوٹ کیس، اس میں گھڑی گھڑا وہ سب ڈال کے لڑکے کو دیے، اور لڑکے کو دیے تو اس میں چپل اوپر ڈال کے دے دیے. ایکسچینج ہو گیا پریزنٹیشن کا. پھر اس کا دور کیا ہوا جی؟ دعوت، پھول، ویڈیوگرافی. دلہا کہاں کا بھی ہے شادی میں دن، ابھی سے دلہا. اس کے بعد دونوں آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں. پوری چیزیں حرام. شریعت میں کوئی چیز جائز ہی نہیں. جو کچھ آپ نے کیا، آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ بتا، اور جا رہے ہیں غلط راستے پر. اجی سیدھا کھڑے ہو جاؤ تو پھر سیدھا راستہ ملے گا نا؟ نہیں. کرسچنوں کی رسم ہے یہ، انگوٹھی دینا، گھڑی دینا، اور دلہا دلہن کو ملانا، وش کرنا، فلاں کرنا. اس میں کون سی چیز آپ کی ہے بھائی؟ اسلام سے اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ منگنی کہیں ثابت ہے کیا؟ منگنی کا مطلب ہے رشتہ پیش کرنا. میری لڑکی سے آپ شادی کرتے ہیں کیا؟ اس کو منگنی. میرے لڑکے سے آپ کی لڑکی سے شادی کرنے کا پیغام دیتا ہوں، اس کا نام منگنی. کیا ضرورت ہے اتنے لوگ جمع کرنے کی، جمع ہونے کی؟ تاریخ مقرر کیا سا ہے بیٹھ کے. اور وہ تاریخ مقرر کرنے کے لیے بھی کوئی بزرگ چاہیے. بڑے حضرت کو بلاؤ جن کے بال سفید ہوں، فاتحہ پڑھو، سب ہو گیا بھائی. ماشاء اللہ. اسلام کے نام پر رسم و رواج کا چلن، یہ چلن ہے ہمارے معاشرے کا. چلو بھائی، ہو گیا، بات پکی ہو گئی. صاحب رجب کی 27 تاریخ کو تمہاری شادی ہے اس سے. اب دونوں تیاری کرتے ہیں. وہ جو روکا چھپتا ہے نا، وہ دکانیں بڑی کہاں، ارے رسل مارکیٹ میں بھی بڑی بڑی دکانیں، وہاں جائیں گے، وہ تلاش کریں گے، یہ تلاش کریں گے فلاں دکان میں یہ کوالٹی کتنی ہے، اس کی قیمت کتنی ہے، اس کا کور کیسے رہے گا، ڈیزائن کیسے رہے گا، چھپنے کے بعد کیسے رہے گا فلاں. لڑکی کو دیکھنے میں بھی شاید اتنا نہیں دیکھیں، لیکن روکھا سیلیکٹ کرنے میں اتنا ٹائم برباد کریں گے. چلو جی، اب چھاپنے کے لیے مضمون چاہیے. کہاں سے شروع کریں؟ بسم اللہ سے شروع کرنا، نحمدہ و نصلی علیہ سے شروع کرنا، نہیں اور کچھ شروع کرنا. اس کا جملہ بنانے کے لیے بھی ایک مولوی صاحب چاہیے. یہ مضمون ٹھیک ہے کہ مولوی صاحب فلاں دیکھیں؟ ہاں چلو ٹھیک ہے. مولوی صاحب تھوڑی مضمون مفت میں دیکھیں گے، اور اس کے اندر ایک 500 روپیہ کور میں بھی رکھ دیا تاکہ صاحب وہ بھی اس کے لیے گواہ بنے. لکھ دیا بھائی رخا. اب رخا چھپا. کیا کیا اس کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ کا نام ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث ہے. اب اس کو آپ نے لا کے مجھے دے دیا. میں کھاؤں گا کیا وہ رخا؟ کیا کروں گا جی؟ نہیں، وہ یاد رکھنے کے لیے. تو اس کے لیے ایسا رخا چاہیے کیا؟ دوسرا کوئی ٹکڑا دے دے تو نہیں ہوتا کیا؟ نہیں، آپ کو رکھیے. اچھا بھائی لے لیا، شادی ہو گئی، میں کیا کروں اس کو؟ کہاں ڈالیں گے جی؟ کچرے میں ڈالیں گے، گندا نالی میں ڈالیں گے. 3000 روپے چھاپے، اس کے اندر کم سے کم 10-20 ہزار جگہ اللہ کا نام ہے، قرآن کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. آپ رکھتے کیا؟ وہ فلاں ہوا کچرے میں ڈالو. وہ کچرا کہاں جاتا ہے؟ گندی نالی میں جائے گا نا. اللہ کو پسند ہے کیا اس کے نام کی ایسی توہین ہو؟ دعوت نامہ، رخا. اللہ اکبر. سوچئے صاحب کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں آپ. کیوں بھائی؟ نہیں، وہ سب لوگ انویٹیشن چھاپتے. کون چھاپتے جی؟ وہ مسٹر جوسف چھاپے تھے اور مسٹر کرشنا چھاپے تھے. ان کے یہاں ایسا ہے.
تو تمہارے بھی سے ہی کیا؟ سوچو میرے بھائیو کتنا بڑا گناہ کرتے ہیں آپ. وہ انویٹیشن رقعہ، شادی کا رقعہ چھاپ کے جس کے اندر آیت بھی ہے، حدیث بھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہے، جو آیت کا ٹکڑا یا سورہ کے شروع کے کہاں ڈالتے جی؟ میں ایک مرتبہ یہ سب دیکھ کے جمع کرنا شروع کیا، رقعے بہت جمع ہو گئے. ایک دن بیٹھا، جہاں جہاں اللہ ہے اس کو مٹانا، بلیڈ لے کر انگلی زخم، کتنے رقعے جی، چھپا چھپا. تھک گیا، خینچی لے کر کاٹنا شروع کیا. وہ بھی کتنے دیر کاٹوں میں؟ دل میں بات آئی جلا دینا، لے جا کے جلا تو آگ بھی نہیں پکڑتی اس کو. کچھ رقعے ایسے ہوتے ہیں کہ جلاؤ جلاؤ جلتے بھی نہیں. میرے لیے بڑی پریشانی ہوئی، کئی دن محنت کر کے کاٹ دیا. اب کوئی بھی آدمی لا کے رقعہ دیتا تو میں اپنے پاس رکھیے صاحب، آپ میں نہیں لیتا ہے رقعہ. بھائی چھاپنا چھاپو جی، میرے لڑکے کی شادی فلاں کے لڑکے سے فلاں جگہ فلاں وقت ہونے والی یاد دلانا. اتنے یہ سب کیا آیت ہے؟ شادی اتنی امپارٹنٹ ہے، یہ رقعہ کے صاحب اس میں اللہ کا نام بھی ہو، نحمد و صلی اللہ رسول الکریم بھی ہو، اور صاحب وہ المنتظرین، اور صاحب فلاں یہ وہ دلہن کے رشتہ دار، دلہے کے رشتہ دار، سب معلوم ہوتا ہے کہ صاحب بایوگرافی لکھ تیار کر کے دے دیا. سوچو کتنا بڑا گناہ کرتے ہیں. چھاپنے والے گناہ کرتے ہیں، لینے والے گناہ کرتے ہیں. آپ لیتے ہیں کیا؟ اس کی پوری حفاظت کیجیے. جہاں بھی اللہ کا نام ہے، پیارے نبی کا نام ہے، ان سب کو کاٹ کے اس کو جلانے کی کوشش کیجیے. آپ اگر نالی میں ڈالتے ہیں اور کچرے میں ڈالتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے میرے بھائی. جو کچھ کیا اللہ معاف کرے. آئندہ کبھی آپ یہ رقعہ لیجیے نہیں. کل بھی لا کر دیا ایک آدمی، میں نے کہا کیا ہے؟ شادی کا رقعہ. میں نہیں لیتا. کھولو اس میں بسم اللہ. نہیں صاحب آپ رکھو، میں اس کی حفاظت نہیں کر سکتا. واپس کیا میں نے. سوچا آپ نے اب یہ رقعے تقسیم کرنے کے لیے چاہیے آدمی، بزنس چھوڑے، آفس چھوڑے، فلاں چھوڑے، اب لے لے کے گھومتے پھرتے ہیں ان کو دینا. اب دینے کے لیے بھی بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، دو ہاتھ کے ساتھ رقعہ پیش کرتے ہیں. ضرور آئیے، ضرور آئیے. ارے صاحب فلاں جن کام ہے، سفر، نہیں بعد میں کر لیجئے، ضرور شادی میں آئیے. اچھا شادی میں آنے سے کیا ثواب ملے گا؟ کیا شادی میں شرکت سنت ہے؟ کیا شادی میں شرکت مستحب ہے؟ کیا اتنا جو ٹائم ویسٹ ہوتا ہے نا، میں تو سمجھاؤں تو شادی میں شرکت کرنا بھی گناہ ہو جاتا ہے. 4 گھنٹے کبھی شادی میں ہمارے ویسٹ ہوتے ہیں. 11:30 بجے لکھ دیا چلے گئے. اب تو خیر وقت پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بیٹھے صاحب دلہا آنے والے ہیں، آنے والے ہیں، نکاح پڑھانے والے ہیں، فلاں کرنے والے ہیں، وہ بغل گیر ہونا، فلاں کرنا، کھینچنا. ان سب کا کیا ثواب ملے گا جی؟ ایک ثواب یہ ملے گا تم نے بھائی کی خوشی میں شرکت کی، اتنا ہی، اس سے زیادہ کچھ نہیں. ثواب ہے کیا؟ مستحب ہے کیا؟ نہیں جی، کچھ بھی نہیں جی. اس کے لیے ہم کتنا وقت دیتے ہیں جی. مسجد بھر جاتی. کیا بھی شادی ہے آج؟ اللہ اکبر فلاں کی. ایک ایک کو تقسیم کرو. 2-4 آدمی چھوٹ گئے، دشمنی، مجھے روکا نہیں دیا، میں اس کی شادی کو نہیں آؤں گا. میری بیٹیوں کی شادی میں میں اس کو بھولے بغیر دیتا تھا، آج مجھے بھول گیا. دلوں کو ملاتے ہیں تو دلوں کو ادھر اڑجاڑتے بھی ہیں. بڑی دشمنی. شادی میں نہیں بلانا بہت بڑا گناہ. بیچارہ سب کو جا جا کے بلاتا، چھوٹ گئے، پتہ نہیں کیا کیا کرے گا. لسٹ بھی تیار کر کے رکھتا ہے کاپی میں، پورے رشتہ دار کا نام لکھو، کسی سے دعوت میں بلانا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ تہجد کا ثواب اس کو ملے گا، رقعہ لکھنے میں بھی، چھاپنے میں بھی، تقسیم کرنے میں بھی، بلانے میں بھی. کیا میرے بھائیوں، یہ اسلام ہے؟ یہ ہمارا کلچر ہے؟ یہ ہماری تہذیب ہے کہ غیروں کی تہذیب ہے؟ یہ بات تو بڑی گراں گزرے گی. کیا یہ مولوی صاحب یہ سب باتیں بولتے ہیں؟ کوئی بولا بھی نہیں اس سے پہلے، خاموش رہ جانا چاہیے ان کو. مجھے کہنا ہے بھائی، آپ سے کیا مقصد مجھے ہو گیا صاحب؟ اس رقعے کے چھاپنے میں پیسے کا اتنا خرچ، تقسیم کرنے کا اتنا خرچ. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مردوں کو مرد بلائیں، عورتوں کو عورتیں بلائیں. یہ بھی بہت اچھا ہے بھائی. ہاں
اس کے بعد ہوگا بچوں کو بچے بلائیں، بوڑھوں کو بوڑھے بلائیں، وہ بھی ایک زمانہ آئے گا. دعوت بریانی کھلانے کے لیے آپ کو بلاتے، اتنی رسم و رواج. چلو بھائی، یہ شادی کی رسم و رواج. شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی، شادی کے دن قریب آ گئے. اب تیاری، ایک چور ہلدی، ایک ڈاکو ہلدی، ایک دعوت کی ہلدی. میں ایک مرتبہ بنگلور میں آیا، کوئی 20-25 سال پہلے. یہ گھر میں جانا تھا، گھر کی چابی نہیں تھی. انہوں نے کہا ہمارے پڑوس ہے نا، ان کے گھر میں جائیے. گئے، ہم مدراس سے آئے تھے، جانا تھا ہم کو مالیگاؤں. گئے تو وہاں کھانا وانا کھلائے، جمعے کا دن تھا، پیلا کھانا تھا. معلوم ہوا کہ چور ہلدی ہے. میں نے کہا ہلدی چراتے ہو؟ نہیں حضرت، وہ چور ہلدی. مجھے سمجھ میں نہ آیا، زندگی میں پہلی مرتبہ سنا. میں یہی سمجھا کہ ہلدی چرا کے پکاتے ہیں. معلوم ہوا کہ چور ہلدی ہے وہ، اور ہلدی کی دعوت ایک ہے. پھر اس کے بعد اور کوئی دعوت ہے. کیا جی، یہ سب جائز ہے اسلام کے اندر؟ کہتے ہیں اللہ یہودیوں کا راستہ نہیں، اللہ عیسائیوں کا راستہ نہیں، اللہ کافروں کا راستہ نہیں، اللہ. کہاں جی؟ دعا کرتے جی ساتھ نماز میں کھڑے ہو کر، اللہ یہ دے، اللہ یہ کر، اور پھر یہ سب کرتے. کیا ٹھگاتے ہیں جی اللہ کو بھی. اللہ اکبر، ماشاء اللہ. یہ بربادی. پہلے لوگ کہتے تھے شادی خانہ آبادی. میں ان چیزوں کو دیکھ کے کہتا ہوں شادی خانہ بربادی. دلہن والا بیچارہ برباد ہو جاتا. شادی کر کے دیا، وہ خود ایک بوجھ. شادی کے بعد مطالبات پورے کرنا، وہ ایک بوجھ. بربادی ہے جی، قوم کی بربادی. ہو گیا صاحب. اب دلہا تیار ہو رہا ہے صاحب، صبح سے اس کا جوڑا، اس کا توڑا، فلاں ان کو دعوت دیا، ان کو دعوت دیا، کھلایا پلایا. دل کو سنگارنا سنوارنا ہے. بہت سارے ماشاءاللہ آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں کو 80% چہروں پر داڑھی ہے. ہم کو بڑی ہمت بنتی ہے. اللہ اکبر. پہلے داڑھی والوں کو تلاش کرنا پڑتا تھا، اب بغیر داڑھی والوں کو تلاش کرنا پڑتا. ہاں، پہلے اس کے شیونگ کرنا خوب اچھی طرح، مونچھیں ایسی رہے، فلاں رہے. اور پھر ہم کہتے ہیں اللہ عیسائیوں کا راستہ نہیں، اللہ. اب عیسائی بن رہے ہیں داڑھی منڈا کے، چھیل کے. مجھے تعجب ہوتا، عیسیٰ علیہ السلام کی جتنے آپ دیکھیں گے فوٹو، کسی میں باریک ہیں، دبلے ہیں، داڑھی ہے، کسی میں فل داڑھی ہے. اب تو کلین شوش عیسیٰ علیہ السلام آ گئے داڑھی فوٹو میں. اللہ، کیسے چاہتے ویسے بنا لیتے. اب ان کو صاحب بلاؤ، نائی کو بلاؤ، حجام کو بلاؤ، شیروانی سلاؤ، کوٹ سلاؤ، اور صاحب وہ سر پر تاج باندھو، اور صاحب فلاں کرو، لے جاؤ جی ان کو پکڑ کے نکاح پڑھانا ہے صاحب. سبحان اللہ. نکاح کے لیے اسلام کے اندر کوئی بات نہیں ہے فلاں جگہ ہونا چاہیے، فلاں آدمی نکاح پڑھانا چاہیے، کچھ بھی نہیں ہے. اتنا آسان نکاح نا کہ صاحب لڑکا لڑکی تیار ہیں ماں باپ کی اجازت سے. ویسے لڑکے کے لیے ماں باپ کی اجازت ضروری نہیں ہے، لیکن ہونا چاہیے ماں باپ کی اجازت. انہوں نے کہا ٹھیک ہے صاحب، میری لڑکی کی شادی آپ سے ہو جائے گی انشاءاللہ. مہر میری بچی کہتی ہے صاحب اتنا، یا یہ میں کہتا ہوں کہ آپ 2 لاکھ روپیہ مہر دیں گے. ہاں صاحب ٹھیک ہے. بھائی ادھر آئیے، آپ ادھر آئیے. 2 آدمی کو بلائے، دیکھو میری بیٹی کی شادی ان سے ہو رہی ہے نا، گواہ رہیں گے نا آپ؟ مہر اتنا ہے بھائی. اچھا ٹھیک ہے، آئیے صاحب دلہن کو بلا کے لے جائیے. کہا خطبہ پڑھے نہیں نا. خطبہ مستحب ہے جی، سنت. یہ جو پڑھتے ہیں قاضی صاحب ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، یہ جو خطبہ پڑھے الحمدللہ ثواب ہے، سنت ہے، برکت ہے. ضروری کسی نے آج تک دنیا میں نہیں کہا پڑھنا قاضی صاحب، وہ نہیں، کسی نے نہیں کہا. اتنا سیدھا سادہ نکاح. مناسب چھوٹا سا واقعہ بھی ذکر کر دیں. مدینے کے ایک بڑے عالم تھے جو اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے، سعید ابن مسیب. ان کے درس میں کچھ لوگ حاضر ہوتے تھے. اس میں سے ایک آدمی بیچارہ غریب بھی تھا، ذرا کالا کلوٹا تھا. درس میں آنا بند کر دیا. پوچھا کہاں جی وہ آدمی نہیں آتا؟ کہا اس کی بیوی مر گئی. ارے بیوی مر گئی تو درس میں کیوں نہیں آتا؟ شادی کر لینا چاہیے نا اس کو، گھر کے کام کاج میں لگا رہتا ہے. کہا شادی کر لینا. پہلی شادی بڑی مشکل سے ہوئی،
اب اس کو لڑکے کون دے گا؟ ارے اسے کہو درس میں آئے بیٹھے بھائی، درس میں آئے 2-4 دن کے بعد، ادھر آؤ جی، کیا ہے معاملہ تمہارا؟ بیوی مر گئی، گھر کے کام کاج بہت رہتے ہیں، بڑا پریشان ہوں، شادی کیوں نہیں کرتے جی؟ مجھے لڑکی کوئی دے گا؟ میری بیٹی سے شادی کر لو۔ بیٹی سے پوچھا، بیٹی راضی؟ ابا آپ جہاں بولیں گے۔ شادی ہو گئی۔ اس شادی کا پیغام کون دیے تھے؟ عبد الملک ابن مروان، جو دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ، روم کا بھی ایران کا بھی، اس وقت سب اسلامی حکومت نا، اس کے بیٹے کے واسطے رشتہ مانگا، میرے بیٹے کی شادی آپ کی بیٹی سے ہو جائے نا۔ یہ فقیر آدمی، عالم آدمی، دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ، اور ڈر اس کو، میں کیسے جا کے سعید ابن مسیب سے کہوں کہ میرے بیٹے کی آپ کی بیٹی سے شادی؟ ڈر، ہمت نہیں۔ ایک مرتبہ اعلان کیا خاص لوگوں میں، اگر کوئی آدمی میرے بیٹے کی شادی سعید بن مسیب کی بیٹی سے کر دے گا، منہ مانگا انعام دوں گا۔ اب سن کے کتنے لوگوں کو خواہش ہوتی بھائی؟ یہ ایک آدمی سفر وفر کا سامان باندھا اور سب سیریا سے مدینے کو آیا، درس میں بیٹھتا سنتا، چند دن کے بعد ہمت کر کے جب اکیلے بیٹھے تھے، کہا کہ میں سیریا سے آ رہا ہوں، ملک شام سے آ رہا ہوں، خلیفۃ المسلمین نے آپ کو سلام سنایا ہے اور ان کی خواہش ہے کہ آپ کی بیٹی کی شادی ان کے بیٹے سے ہو جائے تو ان کے محل کے اندر یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ کہا نعوذ باللہ، میری بیٹی کو جہنم میں بھیجوں گا؟ تجھے ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کا رشتہ مانگنے کے لیے؟ بڑا ڈانٹے جی۔ اب بیچارہ کانپنے لگا، لیکن وہ منہ مانگا انعام ملے گا۔ پھر 2 دن کے بعد آئے، پھر وہی کہا، پھر آیا، چلے جا، تیسری مرتبہ مانگا، سزا دوں گا تجھے۔ چلا گیا بیچارہ۔ اب اس کی شادی کس سے کرتے ہیں؟ وہ جو آدمی فقیر ہے اس سے۔ ہو گئی بھائی عصر کے بعد شادی، عشاء پڑھ کے درس دے کے آئے سعید ابن مسیب، سوچے میں نے تو اس کی شادی کر دی، اس کو میری بیٹی دے دی، اب میری بیٹی گھر میں کیوں رہے؟ وہ تو بیوی ہو گئی نا۔ بیٹی چلو، بیٹی پہن لو برقع، چلیں گے وہاں تمہارے شوہر کے گھر۔ پہن لی، گئے 3 کلومیٹر چل کے، جا کے دستک دیا۔ اس نے پوچھا کون ہے جی؟ کہا سعید۔ سعید کون؟ سعید ابن مسیب۔ ارے حضرت آ گئے، کیا ہوا، کدھر ہوا؟ ڈر گیا بیچارہ، کیا معاملہ ہے؟ آ کے دروازہ کھولا، ان کی بیٹی بھی سعید ابن مسیب ہے۔ بھئی تمہاری دلہن ہے، یہ تمہاری بیوی ہے، میرے گھر میں کیوں رہے گی؟ سنبھالو، السلام علیکم۔ چلے گھر میں کیا ہے جی؟ کچھ نہیں۔ اوپر چڑھا، کہا بھائیو میرے گھر میں سعید ابن مسیب کی بیٹی میری بیوی بن کے آئی، دلہن بن کے آئی، تمہارے گھر میں کچھ ہو تو لاؤ نا، ولیمہ کر دیں۔ کوئی جو لایا، کوئی کھجور لایا، کوئی فلاں لایا، سب ملا کے ولیمہ کر دیا، سب ہو گیا۔ دیکھا آپ نے ایسی کتنی ہی شادیاں ہوئی۔ اللہ کے رسول کے پاس کوئی آئے، مجھے ضرورت نہیں جی، ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میری شادی کر دی نہیں، اچھا تم کو قرآن یاد ہے جی کیا؟ فلاں فلاں، ہاں جا بلا کے لے جاؤ۔ خود بھی نکاح پڑھانا ضروری نہیں، پڑھاتے ہیں، خیر ہے، برکت ہے، سنت ہے، سب ہے، لیکن ضروری نہ سمجھیے اس کو۔ اس لیے کیا کرتے ہیں، فلاں مولوی صاحب سے نکاح پڑھانا، فلاں حضرت سے نکاح پڑھانا، تمہاری خواہش ہے۔ اور مولوی صاحب بھی ذرا ہوشیار رہتے ہیں، بازار چمکانا ہے نا۔ میں جتنے نکاح کیا ایک بھی طلاق بھی نہیں، سب سے بول کے، شاگردوں سے بول کے ذرا پھیلاؤ، ارے ایسا کیا؟ دوسرے مولوی صاحب ایسے ہوں گے، میں جتنے شادی کیا نا خالی مرد بچے پیدا ہوئے، ارے ان سے مولوی صاحب سے نکاح پڑھائیں گے بھائی؟ کیا جی، یہ سب کیا چیزیں ہیں جی؟ ہمارے تمل ناڈو میں بھی ویسی تھا، برہمن نکاح پڑھائے تو شادی ہوتی۔ ایک پیریار تھے، پکے دشمن، کہا کہ صاحب بلاؤ جی پورے عورتوں کو، لڑکیوں کو بلاؤ، ہاں چلو جی شادی ہو گئی سب کی، کوئی برہمن اس کے اندر آنا نہیں نکاح پڑھانے والا، ہاں مارو جی ڈنڈا مارو اور گلے میں بارو، ہو گیا۔ ویسا کیا انہوں نے۔ تو ویسے ایک پیریار کی بھی ضرورت ہے ہم کو، یہ سب چھوٹے لوگ کرنے کے کام نہیں، کھڑیں گے تو مار کھائیں گے بھائی، پھر بھی ماریں گے تو نہیں لیکن کچھ کہیں گے۔ چلو بھائی یہ ہو گیا نکاح کا آسان طریقہ۔ ایک اور طریقہ جو شاید اس سے پہلے میں بولا ہوں گا، قاضی صاحب نکاح پڑھانے سے پہلے دلہن سے اجازت لے لیے، نہیں جاؤ جاؤ دلہن، 2 آدمی دوڑ کے جاتے ہیں، آرس کیسی ہے، گوری ہے، کالی ہے، کیسی ہے، وہ دیکھنے جاتے کیا جی؟
تمہارا کیا تعلق ہے عارض سے، دلہن سے؟ گواہی بھائی، گواہی عورت کی نہیں جی، عورت کی نہیں۔ یہ جو آدمی سے پوچھتے ہیں نا، تیری شادی فلاں کی بیٹی سے اتنے مہر پر کیا، تو راضی ہے؟ ہاں میں راضی ہوں، یہ گواہی۔ دلہن کا کیا تعلق ہے تمہارے سے؟ سبحان اللہ۔ کیوں چاہتے دو آدمی؟ فقہ کا اصول کیا ہے؟ ایک دعویٰ ہے، ایک دلیل ہے۔ دو آدمی جا کر پوچھتے، آپ فلاں سے شادی کرنے کے لیے تیار ہیں کیا؟ اس کو ہاں میں تیار ہوں۔ قاضی کو آ کر بولتے یہ دعویٰ، ہاں بھائی انہوں بولتی تیار ہوں۔ کون جی گواہ؟ اور دو آدمی کو پکڑ کر لے جانا۔ ہم دو آدمی پوچھتے، تم دونوں آدمی گواہ رہو بھائی؟ ہاں۔ یہ پوچھے میں گواہ ہوں اور دلہن مان لی، کیا جی؟ چار آدمی جاؤ۔ تم دعویٰ ہے، شہادت تھوڑی ہے، گواہی تھوڑی ہے۔ وہ دیکھنے والا گواہی دیتا، سننے والا گواہی دیتا، پوچھ کر آئے تم گواہ بھی بن گئے، یہ کہاں طریقہ ہے جی؟ کبھی نہ جاؤ دلہن کے پاس، ہرگز نہ جاؤ۔ ان کے والد اس سے اجازت لیں گے۔ والبکر یستأذن ابوہا، لڑکی سے ان کی رضامندی معلوم کریں گے ان کے والد یا جو بھی ان کے گارڈین ہوں گے۔ ہو معلوم کر لیے، شادی کا ہو گیا نا قصہ ختم، بس ہو گیا۔ لہذا یہ دو آدمی گواہ بنتے ہیں، بس ہو گیا سر۔ اب ہو گیا نا، خطبے نکاح پڑے، ہو گئے۔ اب اس کے بعد کا ایک مرحلہ آتا ہے گلے ملنے کا۔ پھول وول تو میرے خیال میں بہت کم ہو گیا، لیکن ہے پھر بھی پھول کے متعلق ہم کو اپنے مجلس میں کہنا نہیں ہے صاحب۔ گلے ملتے ملتے آدمی کا حال برا، دعوت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اللہ اکبر، کتنا ویسٹ کرتے ہیں جی، کھانا، مرغی، بکرا اور کیا کیا کتنا ویسٹ کرتے ہیں جی۔ اللہ کے حساب نہیں دیں گے؟ اتنی بڑی دعوت کرنا ہے کیا؟ ارے چار آدمی کو رکھ کے نکاح کر لیے صاحب، آج 20 آدمی کو بلا کے کھلایا، 40 آدمی کو 4 دن کے بعد بلا کے کھلائے، 25 مرتبہ بلا کے کھلاؤ جی، کوئی بات نہیں۔ شادی ہال بک کرنا، فلاں کرنا، اتنے لوگ جمع ہونا، فلاں کا، سب کیا چیز ہے جی؟ ہمارے ہاں شاید ایسی رواج نہیں ہے، ہم کتاب و سنت کو ماننے والے ہیں۔ وہ دلہے کی طرف سے ایک ڈبیا میں کو کالا زیور آتا ہے جس کو کالی پوت کہتے ہیں۔ پتہ نہیں اس کو کالی پوت کیوں بھائی؟ گوری رکھتے تو کیا گوری پوت نہیں لگا سکتے تھے؟ ہری پوت نہیں لگا سکتے تھے؟ پیلی پوت نہیں لگا سکتے تھے؟ کالی پوت ڈبی میں، اس کو جا کے دلہن کے گھر میں گلے میں باندھنا ہے۔ اور وہ اس کے لیے بھی تمہیں وضو سے ہی کیا، تمہیں ناپاک ہی کیا، ہاتھ لگانا نہیں۔ وضو کس کا ہے؟ ہاں عارض کے اماں کا ہے، نوشی کے اماں کا ہے، ہاں تمہیں باندھنا۔ وضو نہیں نا، وضو کر رکھا، وضو کر، ارے باندھنا ہے بھائی، نعوذ باللہ۔ یہ کیا چیز ہے جی؟ خالی سندھوں کا رسم، شرک۔ عقیدہ ہے کہ جب تک یہ ہماری کالی پوت ہے نکاح باقی ہے، یہ ٹوٹ گیا نکاح ٹوٹا۔ کیا عقیدہ ہے جی؟ کالی پوت۔ میں ایک جگہ نکاح پڑھانے گیا تو وہاں سب ہم نے کتاب و سنت کے مطابق کیا۔ اس کا ایک حضرت لے کر آئے چھوٹی ڈبی، حضرت اس میں ذرا پڑھ کو پھونک ڈالتے کیا، اور 200 روپیہ اس کے نیچے۔ یہ کیا ہے جی؟ کالی پوت حضرت، یہ کیا کرنا؟ اٹھا کر لے جانا۔ نہیں حضرت پڑھ کو پھونک ڈالو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لاؤ 200 روپیہ بھی، کالی پوت بھی جیب میں۔ پریشان، حرام لا کے مجھے دے کے لے کر جاؤں میں؟ یہ کالی پوت کی ایک رسم میرے بھائی، جائز ہے جی یہ سب۔ شادی کی رسموں پر غور کیجیے، ہم لوگ کتنے اس کے اندر بگڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے یہاں پوچھ نہیں ہوگی۔ میں نے کہا کہ صاحب ایک تو بچہ پیدا ہوا، اس کے بعد ان کا جوانی تربیت، شادی، اس کے بعد میت، شادی ہی میں اتنا وقت لگا، ابھی ختم نہیں ہوا۔ شادی کی دعوت، اس کے بعد ولیمے کی دعوت۔ شادی کی دعوت دلہن والے کریں گے اور ولیمے کی دعوت دلہے والے کریں گے۔ شادی کی دعوت کا کیا ثبوت ہے؟ کھلانا چاہے تو کھلاؤ، جائز ہے، ہم حرام نہیں کہتے اس کو، خوشی ہے تم کھلا تو، بوجھ اگر سمجھے نہیں کھلانا چاہیے۔ دلہے والوں نے کہا
ہم 400 آدمی آئیں گے ان کو کھلائیے. اگر معلوم ہو کہ دلہے والوں نے ڈیمانڈ کیا ہے 400-200 آدمی کا، ہرگز اس شادی میں مت جائیے، حرام کی دعوت ہو گئی. ہو اپنی خوشی سے کوئی کھلایا کوئی بات نہیں، کھلا جائے. ہمارے بستی میں وانم بڑی میں ایک اصلاح رسوم کے اندر ایک طریقہ ایجاد کیا گیا. اگر دلہا دلہن دونوں ایک ہی بستی کے وانم باڑی کے، تو نکاح کی دعوت دلہن والے دلہن کے گھر میں کھائیں گے، دلہا والے دلہا کے گھر میں کھائیں گے. ان کی دعوت میں وہ نہیں جائیں گے، ان کی دعوت میں نہیں آئیں گے. ہاں ولیمے میں سب شریک ہوں گے، بات اچھی ہے، کوئی بات نہیں. بہرحال دعوت کا، اب اس کے لیے ایک دعوت یہ بھی شادی کی دعوت. ولیمہ کب ہونا چاہیے؟ کسی حدیث میں ولیمے کا وقت مقرر نہیں ہے. ولیمہ کب کرنا چاہیے؟ شادی کے وقت بھی کر سکتے، شادی کے بعد بھی کر سکتے، رخصتی کے بعد بھی کر سکتے، بیوی کے ساتھ ملنے کے بعد بھی کر سکتے. 4 باتیں بتایا. شادی کے وقت، اس کے بعد شادی کے بعد، رخصتی کے وقت، اور میاں بیوی ملنے کے بعد. کب بھی کر سکتے ولیمہ. کیوں 2 دعوت رکھتے، 2 دن انگیج کرتے، فلاں کو فلاں کے ساتھ؟ پیسے اتنے بیکار ہیں کیا؟ سب ایک ساتھ رکھو نا. شادی فالوڈ بائی ولیمہ، نکاح کے بعد ولیمے کی دعوت، قصہ ختم جی. نہیں، کہاں اس کا ثبوت ہے؟ آیا تم ثابت کرو جی، کہاں اس کا ثبوت ہے کہ نکاح کے دوسرے دن کرنا چاہیے، میاں بیوی سے ملنے کے بعد کرنا چاہیے. رقعہ چھاپ دیے، اتوار کے دن شادی، منگل کے دن ولیمہ. انہوں نے کہا کہ میاں بیوی ملنے کے بعد، اب اس بیچاری کو ماہواری شروع ہو گئی شادی کے بعد. اب روکا تو چھاپ دیے نا، دعوت تو کھلائیں گے نا، میاں بیوی ملے کیا؟ کیا مطلب میاں بیوی ملنے کا؟ لوگوں نے لکھا ہے میاں بیوی سے خلوت ہونا، پردہ گرا، میاں بیوی اندر ہو گیا. سب قرآن کی آیت سے معلوم ہوتا ہے ایک آدمی شادی کیا، اللہ سب کو بچائے جو واقعہ ذکر کرنے والا. دلہا قبول کر لیا، ہاں صاحب میں نے اس کا نکاح اتنے مہر پر قبول کرا، وہیں اس کا ہارٹ فیل ہو گیا. اب دلہن جی وہ بیوی، نکاح کے بعد نہ اس کا ہارٹ فیل ہوا، کیا کرنا؟ 4 مہینہ 10 دن عدت میں بیٹھے گی. دلہا دلہن کو دیکھا بھی نہیں، دلہن دلہے کو دیکھی بھی نہیں. ہاں، اس لڑکے کا جو مال ہوگا لڑکی کو جائے گا 1/4 حصہ. پورے حکم، بیوی ہو گئی جی، ایجاب قبول سے بیوی ہو گئی. اب تم کہتے ہو ولیمے کے لیے ملنا چاہیے، فلاں کرنا چاہیے، تب ولیمہ. کہاں اس کا ثبوت ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں، اچھا بھائی دوسرے دن کرنا چاہیے ولیمہ. تیسرے دن کرے تو بدعت کیا؟ چوتھے دن کرے تو بدعت کیا؟ یہ کہاں ہے تیسرے دن بھی کر سکتے، چوتھے دن بھی کر سکتے؟ کہاں ہے بتاؤ، تم بتاؤ. میں تو تم کو بتا دیا. یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں حنفی اہل حدیث کا، سب کا ایک ہی مسئلہ، شادی کے بعد ولیمہ کر سکتے. پاکستان کے بڑے عالم صاحب ہیں جن کا نام ہے مفتی تقی عثمانی، بہت بڑے عالم، جسٹس ہیں وہاں کے، کیا کیا ہیں. وہ لکھتے ہیں، ابن حجر فتح الباری کے اندر لکھتے ہیں شادی کے وقت بھی ولیمہ کر سکتے، شادی کے بعد بھی ولیمہ کر سکتے، رخصتی کے وقت بھی ولیمہ کر سکتے، دلہن پہنچ گئی اور صاحب صحبت کے بعد بھی ولیمہ کر سکتے. کہا یہی ٹھیک ہے. بہت بڑے حنفی معرف القرآن شفیع صاحب کے لڑکے، انہوں نے صاف لکھا ہے اسلام کا حکم یہی ہے، ولیمہ کا کوئی ٹائم مقرر نہیں. کرو ولیمہ، کیوں نہیں کرتے جی؟ کرنا چاہیے فوراً ولیمہ. آپ کی خواہش ہے اور ایک دن کریں، اور ایک دن کریں، اور ایک دن کریں، اور ایک کرو جی، کوئی بات نہیں. ایک صحابیہ کی لڑکی کہتے ہیں ہمارے والد کی شادی ہوتے 7 دن ولیمہ کرے. صاحب آتے تھے، کھاتے تھے 7 دن. اب کوئی پوچھے گا ارے لڑکی زندہ تھی کیا، پیدا نہیں ہوئی، کیسا بولتی میرے ابا کی شادی ہوئی تو 7 دن لوگ کھانا کھائے؟ دوسری شادی جی ان کی، پہلی بیوی کی بیٹی ہو، بڑی تھی، اور ان کے والد دوسری شادی کے 7 دن صحابہ سب کر کھائے. ایک دن ولیمہ، ایک دن ولیمہ، ایک دن ولیمہ. امام بخاری بھی حدیث میں ہی لکھیں 7 دن ولیمہ کر سکتے ہیں. وہ جو حدیث آتی ہے کہ صاحب پہلے دن کا ولیمہ سنت، دوسرے دن کا جائز، تیسرے دن کا ریاکاری، وہ حدیث ضعیف ہے.
تو ولیمہ جتنا ہو سکے اوائڈ کیجیے. آپ کے ولیمے میں 2000 آدمی آئے, 2000 آدمی کا کار کا خرچہ, پیٹرول کا خرچہ, شادی کا خرچہ, ان کا ٹائم, وہ سب نکال لیے, کتنے لاکھ روپے ہوئے. ہمارا پیسہ ایسا ہے کیا اتنا برباد کریں؟ اللہ اکبر. خیال نہیں کرتے جی. ایک تو ولیمے کی یہ رسم و رواج, اور اس کے بعد جو رسم و رواج ہے نا, وہ صاحب دلہن آتی ہے تو اس کا قدم بوسی کرنا, فلاں کرنا, یہ کرنا, سب مصیبت بلا. الحمدللہ آپ لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں, اللہ نے آپ کو بچایا ہوا ہے. یہ سب ہونا چاہیے. ایک شادی ہوتی ہے, برادری میں شادی ہونی چاہیے, دوسروں میں نہیں. گوشت بیچنے والے گوشت بیچنے والے کے ساتھ, مرغی بیچنے والے مرغی بیچنے کے ساتھ, مچھلی بیچنے والے مچھلی بیچنے. ارے یہ برادری, مچھلی برادری, بکرا برادری, گائے برادری, کپڑا برادری, تیل برادری, پتھر برادری. ارے کیا جی یہ مسلمان ہے کیا اس سے شادی؟ ہاں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا دیندار ہونا چاہیے بس. میں نے صرف شادی کی باتیں کہیں, اور اس میں بھی بہت مختصر طور پر کہیں, اس لیے کہ اس وقت سب سے بڑی مصیبت میری نظر میں یہی شادی ہے. اتنا خرچ کرتے ہیں مسلمان جس کی کوئی حد نہیں. لہٰذا آپ ان چیزوں کو پڑھیے, سمجھیے. اسلام سیدھا سادہ کیا ہے, رسم و رواج سے پاک دین ہے ہمارا, اس پر ہم کو عمل کرنا چاہیے. میرا وقت ختم ہوا. میں اپنی باتیں سنانا چاہتا تھا, کچھ سنا دیا, اور بہت ساری باتیں اور بھی ہیں جو آپ پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں صحیح اسلام کو. اللہ سے دعا ہے کہ غلط رسم و رواج سے اللہ ہم کو بچائے, سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.